مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ یا مالک و مولا ہمیں غوث پاک کے وسیلے سے ایک بیٹا عطا فرما دے، یا غوث پاک کے وسیلے سے ہماری فلاں مشکل کو دور کر دے؟ کیا ہم نبیوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یا مالک و مولا ہم حضور کے وسیلے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو جو ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے، یا حضور کے وسیلے سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ فلاں انسان جو بیمار ہے اس کو شفا دے دے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ پہلی بات آپ یہ سنیں، وہابیوں کا دور چل رہا ہے، ان کے نزدیک اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ وسیلہ کہ حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کر دے، یا حضور کے وسیلے سے جو ہے ہمارے فلاں بیمار کو شفا دے دے، یا آپ نے یہ دعا کر دی کہ یا خواجہ غریب یا مالک و مولا ہمیں خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہمیں جو ہے شفا دے دے، بیماری سے نجات دے دے، بیماری سے چھٹکارا دے دے، اگر آپ نے ایسی دعا کی تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرے گا، اللہ والوں کا وسیلہ دے کر دعا کرے گا، بڑے سرکار کا وسیلہ دے کر دعا کرے گا، تو وہ دعا کرنے سے ایمان سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی دعا اور جلدی قبول ہوگی، کیونکہ سرکار کے وسیلے سے دعا ٹالی نہیں جاتی۔ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج پھر بھی کچھ بھابیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے وسیلہ دے دیا حضور کا تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آج کے بعد کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، تو پہلے تو میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں۔ وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے، جس کے مادھیم سے آپ کسی دوسری چیز تک پہنچ رہے ہیں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے کار میں بیٹھے یا موٹر سائیکل پر بیٹھے، اس موٹر سائیکل کے ذریعے آپ بدایوں پہنچ گئے، تو اس موٹر سائیکل کے ذریعے سے آپ بدایوں پہنچے، یہ موٹر سائیکل وسیلہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس کے ذریعے سے انسان کہیں تک پہنچے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جس کے ذریعے سے انسان کہیں تک پہنچے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وسیلہ۔ جیسے مثال کے طور پر اب وسیلہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضور کا صدقہ دے کر، حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تک پہنچتے ہیں، اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں منوانے کے لیے وسیلہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک بیچ میں حضور کو نہ مانے۔ حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ یہ سمجھیے کہ صرف اس کا یہ دعویٰ ہے، وہ مسلمان نہیں۔ حضور کو ماننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کو مانیں۔ ایسے ہی اگر ہمیں دعا کرنا ہے تو دعا میں کیا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جلدی مقبول ہو جائے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بیچ میں حضور کا وسیلہ دیں، یا ان لوگوں کا وسیلہ دیں جو اللہ کے پیارے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر غوث پاک کا وسیلہ دے دیں، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ دے دیں، چھوٹے بڑے سرکار کا وسیلہ دے دیں، حضور تاجدار اہل سنت کا وسیلہ دے دیں، ایسی شخصیت کا وسیلہ دیں، ایسے انسان کا وسیلہ دیں جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ نے مثال دی، جیسے آپ کو کسی نیتا سے ملنا ہو اور آپ کو اس نیتا سے کوئی بات منوانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بیچ میں ایک آدمی کو لے کر جائیں گے نہیں لے کر جائیں گے، تاکہ وہ آدمی کے اس آدمی کی شکل دیکھ کر نیتا ہماری بات جلدی مان جائے۔ دوسری مثال میں نے کہہ دی، جیسے آپ کو میرے پاس آنا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ حافظ صاحب ہماری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو آپ نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی جنید سے حافظ صاحب زیادہ رکھتے ہیں یا یوسف سے زیادہ رکھتے ہیں، ان کے ذریعے کہلوا لیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ان لوگوں کی بات نہیں ٹالیں گے کیونکہ یہ دن رات ان کے پاس رہے۔ آپ نے مجھ سے کوئی بات منوانے کے لیے ان دونوں کو وسیلہ بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو بات آپ کو سمجھ کر چلنا ہے پوری۔ تو ایسے ہی وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے اور اپنی بات کو منوایا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وسیلے کی ڈیفینیشن سمجھ گئے؟ جس کے ذریعے سے کہیں تک پہنچا جائے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب، ایک لغت ہے لسان العرب، ایک ڈکشنری ہے، اس کے اندر ایک تعریف یہ وسیلے کی، الوسیلہ ہی فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ فرمایا کہ وسیلہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے سے، جس کے مادھیم سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے،
اور اس کے قریب ہوا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ مثال آپ کو ایک مثال قرآن شریف سے سننا، ہوا یہ کہ حضرت مریم ایک عورت تھی، اللہ کی ولیہ تھی، صالحہ عورت تھی، نیک عورت تھی۔ ہوا یہ کہ وہ اللہ کی جو ہے نیک بندی تھی، اللہ سے محبت کرنے والی تھی، ایک صالحہ عورت تھی، نیک عورت تھی۔ تو حضرت زکریا جب حضرت مریم سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے جب کمرے میں داخل ہوئے، کون؟ حضرت زکریا حضرت مریم کے جب کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل رکھے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں چل رہا، مثال کے طور پر ابھی آم کا موسم نہیں، اب آم یہاں رکھ جائیں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بے موسم پھل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو ایسے ہی جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل رکھے ہوئے تھے جن کا سیزن نہیں چل رہا، جن کا موسم نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ قرآن کہہ رہا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ میری بات توجہ سے سننا کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس گئے تو کیا پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پھل تم کہاں سے لائی ہو؟ ان کا تو موسم نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ وہ پھل ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے، یہ وہ پھل ہیں جو اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے موسم تو تھا نہیں پھل کا، لیکن چونکہ وہ ایک اللہ والی تھی، اللہ نے ان کے لیے بے موسم پھل دے دی۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے موسم پھل عطا فرما رہا، ان کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہوئے، میری بات توجہ سے سنیں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں پر حضرت مریم رہا کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم چھوٹے سرکار کیوں جاتے ہیں؟ دعا تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بڑے سرکار جا کر کیوں دعا کرتے ہیں؟ اجمیر شریف جا کر، کیونکہ جس جگہ پر اللہ کا ولی رہتا ہے وہ جگہ برکت والی ہوا کرتی ہے، وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اس لیے مسجد میں جا کر دعا کی جاتی ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو جس جگہ اللہ والے رہا کرتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوا کرتی ہے۔ تو اب حضرت مریم بھی چونکہ ایک اللہ والی تھی تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں بے موسم تو وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت زکریا نے وہی، اب چونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کیا ہو چکے تھے؟ بوڑھے، عمر ان کی کافی ہو چکی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب حضرت زکریا نے بوڑھے ہونے کی حالت میں وہیں حضرت مریم کے کمرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، وہیں اللہ سے دعا کی۔ کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، دعا کی کہ اے مالک، اسی جگہ کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ جگہ برکت والی تھی، وہاں حضرت مریم جو اللہ کی ولیہ تھی وہ وہاں رہا کرتی تھی۔ دعا کی کہ اے مالک مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، بڑھاپے کی حالت میں دعا کی۔ انک سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا، وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کیونکہ وہ جگہ برکت والی تھی، وہاں حضرت مریم رہا کرتی تھی۔ اس جگہ کا وسیلہ پکڑ کر، اس جگہ کو برکت والا سمجھ کر وہاں کھڑے ہو کر دعا کی۔ ابھی دعا کی ہی تھی کہ کیا ہوا؟ فرشتے نے آ کر بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس جگہ کھڑے ہو کر جو آپ نے ابھی دعا کی ہے، جو بیٹے کو مانگا ہے، اللہ نے تمہیں یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی صرف اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں حضرت مریم رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ جگہ برکت والی تھی، اس جگہ کا وسیلہ پکڑا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو فوراً اولاد عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ وسیلہ پکڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ اگر ہم کسی جگہ کا، کسی برکت والی جگہ کا وسیلہ دیں یا کسی اللہ والے کا وسیلہ دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جلدی سنے گا۔ ورنہ حضرت زکریا تو بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پاسبل بات نہیں تھی، پاسبل بات تھی کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کی تھی کیونکہ وہ جگہ برکت والی تھی، حضرت مریم رہا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔
अब एक दूसरी दलील सुनिए कुरान से। हुआ ये कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, चूँकि इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम इनको बहुत मोहब्बत करते थे, इनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो दूसरे भाई थे उनको इस बात से हसद रहा करता था कि हमारे वालिद साहब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा समझते हैं और हमको कम समझते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और बाप को आकर ये बता दी कि उनको भेड़िया खा गया। फिर कुएं से एक काफिले ने उनको निकाला, फिर कहीं जाकर बेच दिया, एक बाजार में बिके। आखिर में जाकर इतनी परेशानियां उठाई। देखिए, अगर इंसान परेशानियां उठाए और मुसीबतों का सामना करे तो उसको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये उम्मीद रखना चाहिए कि जिस मालिक ने, जिस मौला ने, जिस अल्लाह ने मुझे परेशानी दी है वो यकीनन इसका कोई हल भी निकाले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कितनी परेशानियां पहुंची, कुएं में डाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, जुलेखा की तोहमत से भी जो है जुलेखा की तोहमत भी लगी उनके ऊपर, कितनी परेशानियों का सामना किया, कैद में डाले गए, कितनी परेशानियों का सामना किया, लेकिन कभी घबराए नहीं, घबराए क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत। आखिर में क्या हुआ, अल्लाह ने सिला क्या दिया कि मिस्र के आप बादशाह बने। अब ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे जिन्होंने कुएं में ढकेला था, कुएं में डाला था उनको, उनके गांव में कहत पड़ गया। कहत का मतलब ये होता है कि पानी भी खत्म हो गया, गल्ला भी खत्म हो गया, तमाम चीजें खत्म हो गई। अब ये भाई गल्ला लेने के लिए उसी जगह पहुंचे जहां पर मिस्र के बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। मिस्र पहुंचे ये लोग, अपने गांव से ये लोग कहां पहुंच गए, मिस्र। इनके भाई, अब इनके भाइयों ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है गल्ला बांट रहे थे, मदद कर रहे थे उस जमाने में लोगों की। इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना। आखिरकार मुलाकात हुई, एक पूरा लंबा वाक़या हुआ, हम उस वाक़े को बयान नहीं करना चाहते। फिर ये हुआ, जब जान पहचान हो गई, पूरी जान पहचान हो गई, तो फिर ये हुआ कि भाइयों ने ये खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारे जो वालिद हैं याकूब अलैहिस्सलाम को तुम्हारी याद में, तुम्हारे गम में इतना रोए हैं कि उनकी आंखें चली गई, यानी आंखों की जो बीनाई है, जो रोशनी है, वो खत्म हो गई है। देखिए वसीला क्या होता है, भाभी जैसे बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अब क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कमीज़ पहने हुए थे। कमीज़ समझते हैं आप, कमीज़ से मुराद है कुर्ता। कुर्ता रहा होगा या उस ज़माने में जिस तरीके की ड्रेस चलती होगी, लिबास चलता होगा, बहरहाल जो कुर्ता होता था वो उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा, और कुर्ता उतारने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने भाइयों को वो कुर्ता दिया और कहा इस कमीज को ले जाओ, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। फरमाया कि मेरी इस कमीज को ले जाओ और इस कमीज को ले जाकर मेरे वालिद की आंखों पर डाल देना। जैसे ही ये कमीज मेरे वालिद की आंखों पर पड़ेगी, इसके तवस्सुल से, इसके वसीले से, इसकी बरकत से अल्लाह मेरे वालिद को रोशनी अता फरमा देगा, आंखें अता फरमा देगा, बीनाई अता फरमा देगा। यही हुआ कि जब वो कमीज लाई गई और याकूब अलैहिस्सलाम के जब आंखों पर डाली गई तो क्या हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें जा चुकी थी, लेकिन उस कमीज के वसीले से अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस कर दी, आंखें वापस कर दी। तो इससे पता चला कि अल्लाह वालों की कुर्ता हो, अल्लाह वालों का कुर्ता हो, टोपी हो, हर चीज़ बाबरकत हुआ करती है। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो दुआ भी कर सकते थे कि ऐ मालिक मेरे वालिद की आंखें चली गई हैं, तू आंखें दे दे, लेकिन दुआ नहीं की, नहीं दुआ। कहीं भी पूरे वाक़े में मैंने ये जिक्र किया कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि उनके वालिद की बीनाई चली गई है तो उन्होंने दुआ तो नहीं की, सिर्फ क्या किया उन्होंने, क्या भेजा बताएगा कोई, कमीज़ भेजी। और कमीज़ भेजने के बाद क्या कहा कि इस कमीज़ को डाल देना मेरी वालिद की आंखों पर। इसकी वजह से अल्लाह, इसके वसीले से, इसके सदक़े में अल्लाह ताला उनकी आंखों को वापस कर दे। तो देखिए, अगर वसीला नाजायज़ होता, वसीला गुनाह होता, तो कभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कमीज़ का वसीला न दिलवाते। बात समझ में आई? तो आज से अगर आपसे कोई पूछे कि वसीला दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसका सबूत है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ अपने वालिद की आंखों पर डलवाई थी और उसकी वजह से अल्लाह ने उनके वालिद को रोशनी दी थी। तो इससे पता चला कि वसीले से अल्लाह ताला परेशानियों को टाल दिया करता। बात समझ में आई?
جیسے کہ حضرت زکریا کا میں نے واقعہ بتایا آپ کو، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن چونکہ حضرت مریم جس جگہ رہا کرتی تھی اس برکت والی جگہ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آپ حدیث میں آئیے کہ دیکھیے وسیلہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ بات توجہ سے آپ سن لیں، اچھی لگ رہی ہے بات؟ آپ سن، اب یہ دیکھیے حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے۔ پہلی جب میں حدیث بتاؤں گا تو حدیث کا پہلے سنیے، یہ آئیے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی، دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس کو لکھا، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں بھی یہ حدیث آئی، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث آئی، کنز العمال اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث آئی، اور خود ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کی تائید کی ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو صحیح مانا۔ اب حدیث سنیے، اب سنیے، یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا ابھی سمجھ گئے قحط کی ڈیفینیشن؟ قحط کہتے ہیں کہ جس زمانے میں غلہ ختم ہو جائے، چاول ختم ہو جائیں، گیہوں ختم ہو جائیں، باجرہ ختم ہو جائے، کھانے پینے کو کچھ نہ رہے، در در بھٹکتے پھریں، اس کو کہتے ہیں قحط۔ بات سمجھ میں آئی؟ قحط کیسے کہتے ہیں؟ جب کھانے پینے کا سارا غلہ ختم ہو جائے اور دور دور تک مل نہ سکے تو اسی کو تو قحط کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گئے۔ اب چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں حضور تو حیات تھے نہیں، حالانکہ حضرت عمر نے حضور کو دیکھا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب حضرت عمر نے دیکھا نہیں تھا، میری بات یہ چل رہی کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے اس وقت حضور حیات نہیں تھے، کیونکہ خلافت کا جو مسئلہ سلسلہ سے شروع ہوا وہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوا۔ جو خلافت، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے، چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج اسی پہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے خلیفہ کون ہے اور دوسرے خلیفہ کون ہے، چل رہی نہیں چل رہی ڈیبیٹ؟ ایک شیعوں کا فرقہ بن گیا، ان کو دن رات یہی سب باتیں چل رہی ہیں، کبھی عمر کو گالی دینا، کبھی عثمان غنی کو گالی دینا، صرف یہ سب تھوڑے تھوڑے مسئلوں کے پیچھے آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ بھائی وہ صحابہ کے درمیان کی باتیں ہیں، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کیچڑ اٹھانے والے؟ بہرحال اب یہ ہوا کہ حضرت عمر چونکہ دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور دوسرے حضرت عمر۔ اگر آپ سے اب اس کے خلاف کوئی بات کہے تو سمجھ جائیے شیعہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے شیعوں کا غلبہ ہو چکا ہے اس پر، اس کی عقل شیعوں سے مل چکی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو آپ کو سمجھ کے چلنا ہے کون کہاں حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ ہوا اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الی قبر النبی، تو ایک شخص حضور کی قبر کے پاس آیا، ایک شخص حضور کی مزار کے پاس آیا۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا لوگ پریشان ہو گئے تو ایک شخص غم زدہ تھا، غم میں تھا، پریشانی میں تھا، تو وہ حضور کے مزار کے پاس آیا۔ حضور کا وصال ہو چکا تھا، مزار کے پاس آ کر اس نے کیا کہا؟ یا فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک۔ آج بھابی کہتے ہیں مزار پہ جا کے دعا مت مانگو، مزار پہ مت جاؤ اور یہ سب۔ اب یہ شخص مزار پہ آیا یا نہیں آیا؟ ثابت ہو گیا۔ فجاء رجل الی قبر النبی، قبر کا جب اردو ترجمہ ہوگا تو ہوگا مزار۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آیا، قبر پر آیا، تو قبر پہ جانا جائز ہو گیا، مزار پر جانا جائز ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے اب دلیل پوری؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے، غلہ اگ جائے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی کیونکہ پانی بھی ختم ہو چکا ہے، کھیتیاں ہو نہیں رہی، لوگ بھوک سے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اس نے یہ دعا کہاں آ کر کی؟ حضور کے، بولی حضور کے مزار پہ آ کر، یعنی مزار کو وسیلہ بنایا۔ اگر چاہتا، اگر وسیلہ غلط ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہی ایسے ہی کر دیتا دعا کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، غلہ دے دے، یہ تو کرتا، لیکن وہ مزار پر آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور کے مزار کے وسیلے سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ اب وہ جب مزار پر آیا تو اس نے کیا کہا؟ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے سیرابی کی دعا کیجئے، بارش کی دعا کیجئے، فانہم قد ہلکوا، وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس نے یہ دعا کی، اس نے یہ بات سرکار کے مزار پر کہی، یہ بات کہہ کے وہ شخص چلا گیا، یہ بات کہہ کے وہ شخص
ये बात कह के वो शख्स चला गया। फिर क्या हुआ, फ़अतर रजुला फिल मनामी फ़क़ील लहू इति उमर फ़क़रिहु सलाम वख़बिरहु अन्नकुम मुस्क़ऊन। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब वो शख्स घर गया और घर जाने के बाद सोया तो ख्वाब में हुजूर उसके तशरीफ ले, ख्वाब में उसके हुजूर अभी मज़ार पर दुआ करके घर गया ही था कि हुजूर उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या कहा, इति उमर, उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तू जो मेरे मज़ार पर आकर तूने जो दुआ की थी, तू ऐसा कर उमर के पास चला, क्योंकि उमर, हजरत उमर उस वक्त हयात थे, उनकी खिलाफत का ज़माना था। उमर के पास जाओ, फ़क़रिहु सलाम, और उमर को जाके मेरा सलाम कह दो। आज शिया लोग यही चक्कर में पड़े हुए हैं कि हजरत उमर को उल्टा सीधा कहना कि ये खलीफा वो खलीफा। अरे देखिए, हुजूर खुद उनको सलाम कहलवा रहे हैं अपने मज़ार के अंदर। क्या कह रहे हैं कि उमर को जाकर मेरा, कितना बड़ा मकाम है हजरत उमर का। मुझे एक बात ये समझ में आई, जो शियों को हजरत उमर नहीं समझ में आ रहा है, उसकी एक वजह ये है, हमने हदीस में ये पढ़ा है कि हजरत उमर जिस रास्ते से गुजरते थे तो शैतान भाग जाता, शैतान तो शिये जो भाग रहे हैं ना, वो इसीलिए भाग रहे हैं, ज़रूर शैतान है। हजरत उमर का नाम हजम नहीं हो पा रहा है, दिन रात यही बात है, कब तक करोगे आप और पब्लिक को कब तक गुमराह करोगे, ये कह करके फलां लोग यही डिबेट कर रहे हैं आज तक कि भाई हजरत अली पहले खलीफा थे, उमर कोई खलीफा उलीफा नहीं थे, वो सिर्फ ज़बरदस्ती बन गए थे। यार ज़बरदस्ती अगर बनते तो हुजूर क्यों कहते फ़क़रिहु सलाम, उमर को जाके मेरा सलाम कह देंगे। बात समझ में आ रही? उमर का मकाम बहुत बड़ा है। हुजूर ने तो ये फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। कितना बड़ा मकाम है। और शिया लोगों को सिर्फ इतनी सी बात में गाली देना उनको आ गया। अल्लाह ताला हिदायत दे। अब क्या हुआ, हुजूर ने क्या कहा कि उमर के पास जाओ, उस शख्स से कहा जो दुआ करके आया था कि उमर के पास जाओ और उनको जाकर सलाम कहना, व अख़बिरहु, और उनको खबर देना, अन्नकुम मुस्क़ऊन, कि तुम घबराओ मत, अन करीब, जल्द ही तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तुम पर सैराबी आ जाएगी, तुम्हें गल्ला मिल जाएगी। ये बात हुजूर ने हजरत उमर से कहलवाई। मज़ार के अंदर से उस शख्स के ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर क्या कहा कि उमर को जाकर बताओ कि घबराए ना, अन करीब ऐसा होगा, ज़रूर ऐसा होगा कि तुम पर आसानी आएगी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो देखिए, उस शख्स ने हुजूर के मज़ार का वसीला पकड़ा, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है नहीं की। फौरन हुजूर ने आकर बता दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अनकरीब तुम पर बारिश बरसेगी, तुम्हारा गल्ला उग जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि भाई मज़ार वाले जो लोग मर जाते हैं वो मदद नहीं कर सकते मज़ार के अंदर से, तो बताओ कि अरे भाई लोग मरते नहीं है, हमारे हुजूर ने तो मज़ार के अंदर से लोगों की मदद की या नहीं की या नहीं की, हदीस से साबित हुआ। अब एक और बात है, फिर क्या हुआ, अब ये शख्स हजरत उमर के पास आया और उनको खबर दी, फ़बका उमर, तो उमर रोने लगे, क्योंकि उन्हें हुजूर की याद आ गई। जब हुजूर का विसाल हुआ था तो हजरत उमर की कैफियत ये थी कि वो रो रो कर ये कह रहे थे लोगों से कि कोई भी ये ना कह दे कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, हुजूर का विसाल हो गया है, हुजूर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। क्योंकि ये कैफियत तारी थी, वो ये कह रहे थे अगर किसी ने ये कह दिया कि हुजूर इस दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ, क्योंकि एक कैफियत तारी ऐसी हो गई थी, हुजूर की मोहब्बत में बेगाने हो गए। कुछ सहाबा तो ऐसे थे जिन्होंने ये दुआ की थी कि मालिक अब हमसे हमारी आंखें छीन, क्योंकि जिन आंखों से हम हुजूर को देखा करते थे अब हुजूर ही नहीं रहे तो हम किसको देखें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इससे ये भी पता चला कि मज़ार पर जाना भी जायज़ है, मज़ार वालों से मदद मांगना भी जायज़ है, वरना ये शख्स कभी भी हुजूर के मज़ार पर जाकर मदद नहीं मांगता।